میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی باؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور ہمیں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ معلوم ہے آپ سب کو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے چہرے کو عیب مت لگانا، کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارنا، کسی کے چہرے کو نٹکا کنکٹا اندھا چہرے پر عیب نہ لگانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ سارا جسم جو گوندھا گیا جب بنایا جا رہا تھا، مٹی سے بنایا جا رہا تھا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی انگلیاں بنائیں، ہاتھ بنائیں، پیر بنائیں، جسم بنائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندو تمہارے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے چہرے کو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چہرے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جانتے ہو اسی لیے ہم اس چہرے کو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ کسی کے سامنے ہم کیوں نہیں جھکنے دیتے؟ اس کو نسبت ہے رب ذوالجلال کے دست قدرت سے۔ اللہ رب العزت نے اس چہرے کو بنایا، ہمیں مارنے کو منع کیا گیا کہ کسی کے چہرے کو مارے نہیں، عیب نہ لگائیں، لیکن مجھے حیا آتی ہے ان لوگوں سے جو اپنے ان چہروں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج بے حیائی کا عروج کا زمانہ ہے، سارا کا سارا فتنہ یہی چہرہ بنا ہوا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ آج تم شیشوں کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے جس چہرے کو میک اپ کرتے ہو اور مجرے کرتے ہو، یہ تو آج کے نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بند سنور کر کے اس طرح سے ناچ کر کے دکھائے کہ تھوڑے اس کے فالوور بڑھ جائیں، تھوڑے اس کے فینس بڑھ جائیں۔ یہ مجرے کرنے کا زمانہ آج عروج پر نظر آتا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ ابھی بند ہوا کہ نہیں بند ہوا پوری طرح سے معلوم نہیں، اگرچہ کسی کی دشمنی میں بند ہوا ہو، خیر تو ہے، لیکن نوجوانوں کو سے میں یہ کہتا ہوں اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اکثر ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس ایک 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے نوجوان لڑکی بننا بھی پسند کرتا ہے، مخنث اور ہجڑا بننا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جس اشرف المخلوقات کا چہرہ اللہ نے تمہیں دیا اس کو بگاڑتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس نے اپنے چہرے کی تغییر کی گویا کہ اس نے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی ہے، اللہ کی خلقت کو بدل ڈالا، اور یہی شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ جانتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں نہیں بناتے صرف اس لیے کہ چہرہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا اگر کسی نے مجسمہ بنایا، اللہ فرمائے گا جان ڈال کر کے دکھا اس میں۔ ہم چہروں کے ساتھ جو آج کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر ذکر کرنا ہے میرے عزیزوں، کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں آج، اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟
हुजूर फरमाते हैं एक दो जबड़ों के बीच में है ये जुबान और एक दो रानों के बीच में है शर्मगाह। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अक्सर इंसानों को जहन्नम में लेकर चली जाती हैं, जहन्नम में लेकर चली जाती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इन दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं, मैं उसकी जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। ऐ नौजवानों इन दो चीजों की हिफाजत कर लो आज, अपनी आंखों और जबान की साथ में, और साथ ही अपनी शर्मगाह की हिफाजत। क़यामत का एक मंजर ये भी बताया गया कि मैदान महशर में सारे लोग खड़े होंगे और कुछ लोगों को फरिश्ते मुजरिम बनाकर ला रहे होंगे, लेकिन किस हालत में मालूम? वो पूरे नंगे होंगे, पूरे बेलिबास होंगे, और फरिश्ते लोहे की सलाखों को आग में तपा करके उनकी शर्मगाहों पे मार रहे होंगे, जिससे जलने की खतरनाक बदबू आ रही होगी, और उनकी शर्मगाहों को मारा जा रहा होगा। उसमें औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगी। उनकी शर्मगाहें जैसी जलती होंगी, खतरनाक किस्म का पीप वहां से निकल रहा होगा। पूरे महशर वाले उनकी इस सजा को देख करके दहल जाएंगे, मैदान महशर हिल जाएगा। आखिर ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो अपने सतर की दुनिया में हिफाजत नहीं करते थे, अपनी शर्मगाहों के साथ खिलवाड़ किया, अल्लाह की अमानत थी, इनका गलत इन्होंने इस्तेमाल किया, जिना के लिए और बेहयाई के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इस बात पर हजारों नहीं लाखों लोग दोज़ख में जा रहे होंगे। आज दुनिया पूरी के पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है उम्मत मुस्तफा के नौजवानों को बेहया बना दिया जाए, हमारी बच्चियों को बेआबरू कर दिया जाए। इसीलिए जानते हैं आप, आज के दौर में पहले से इन लोगों ने बड़ी कोशिशें की थी औरतों को नंगा करने की, स्कर्ट पहना करके, हाफ कपड़े पहना करके, लेकिन जब अपने फैशन से ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके तो इन्होंने मोबाइल को हमारे सबके हाथों में थमा कर, इंटरनेट डालकर इसमें कसीर किस्म की गलीज वेबसाइट भर दी, हर एक के हाथ में इख्तियार दे दिया। रात की तन्हाई में जब तू बैठे तो गलीज किस्म की चीजें देख और अपनी शर्मगाह से खेल। आज अक्सर नौजवानों का तबका इसमें मुलव्विस है और कितनों ने अपने हाथों से अपने जिस्मों को बर्बाद कर लिया है, तबाह कर लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी को भी तबाह किया और अपनी आखिरत को भी तबाह किया है। कई ऐसे जवान हैं जो आज शादी की उम्र को आ चुके और रोते हैं क्योंकि अपने हाथों से उन्होंने तबाह कर लिया है। अल्लाह ताला ने मनी का एक कतरा जो तुम्हें दिया है, पूरे दुनिया के माजून मिलके वो कतरा नहीं बना सकेंगे। तुम्हें मालूम नहीं है, वो बहुत ही कीमती जौहर है जिसको लोग जाया करने के लिए आज मजे लेते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये हया मुझे आज जरूर अर्ज करनी है। दुनिया पूरी की पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है तुम्हें बेहया करने की। ये फिल्मों का जाल, ये सीरियल का जाल, ये इंटरनेट का वबाल, ये सब कुछ तुम्हारे अखलाक पर डाका डालने के लिए है। देखो आज बच्चियों को देखो, किसको आइडियल मानती हैं? ये फिल्मों को देख करके, सीरियल को देख करके ख्वाब सजाती हैं कि मेरे निकाह भी ऐसी ही किसी से होना चाहिए, मेरी शादी ऐसी से होना चाहिए। लड़के यही ख्वाब सजा करके बैठते, मेरी दुल्हन ऐसी होनी चाहिए कि उसका हुस्न ऐसा हो। मेरे अजीजों, ये जादूगरी है जो पर्दे पे दिखाई जा रही है, जादूगरी है। उनकी खुद की लाइफ में वो सारी चीजें नहीं है जो फिल्मों में दर्शाई जाती हैं। तुम कहां इनके पीछे पागल बन जाते हो? तुम्हारे लिए आइडियल अगर कोई जात हो, लड़कियों के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी चंद लम्हों की है, चंद दिनों की है, चंद सांसों की है। अगर हमेशा का ऐश चाहती हो तो आइडियल सैयदा कायनात फातिमातुज ज़हरा को बनाओ, और हर दूल्हा, हर नौजवान हैदर कर्रार को अपना आइडियल बनाए, नमूना अमल उनको बनाए। पूरी जिंदगी तुम जिनके हाथों तबाह कर रहे हो, क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। 2 आयतें पढ़ता हूं मैं, समझ जाओ। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे तौबा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा नौजवान तौबा करेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब उसे याद दिला दी जाए, इंशाअल्लाह दिल में अगर ईमान का एक जर्रा भी बाकी है वो पलट जाएगा। मेरा मौला कुरान में फरमाता है, तुम जिन हाथों से खेल रहे हो, जिन अपने आज़ा से खेल रहे हो, ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में 2 चीजें देखी कि जब तन्हा हो
تو ڈر جانا اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مولا کریم ہے، 1000 گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے، لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے بار الہا، میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے۔ خطائیں ہوئی ہیں لیکن توبہ کر لو، میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا۔ وعنده ام الکتاب، ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے، وہ جس کے گناہ چاہے گا مٹا دے گا۔ بات یہاں پر حیا کی آئی، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا، اے میرے نوجوانوں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا، تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے، جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کو تقریریں سناؤ، دین کی طرف مائل کرو، ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو، بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ، ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے نہ ان کے لیے جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا، اس لیے بگاڑ آیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کے نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو۔ دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا ہے جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا کو ساتھ رکھو، جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں اس سے غلطی ہو رہی تھی، اس کے توبہ کرنے کا ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا۔ کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا، تنہا تھا کمرے میں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن کچھ بھی نہیں، اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنے تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی، باپ آ گئے، پتہ نہیں کون آئے۔ ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں، وہ بلی آئی تھی، بلی پردہ ہلا کر کے گئی، ڈر گئی۔ اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا۔ اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں، اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی نہ اونگ آتی، وہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں؟ کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے، لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو۔ صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے علم بردار تھے، حیا کے پیکر تھے۔ ان کی زندگی پاک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیائے عثمانی عطا فرمائے، حیائے رحمانی عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی نگاہوں کو مولا محفوظ فرماتے، ہماری بچیوں کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ آئے میرے عزیزو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا۔ عثمان غنی، کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یا اللہ نے بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو، یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے، غنی بنا دے۔ جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا۔